آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا جو ہے وہ امتحان لیتے. امتحان کے لیے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کتاب یہ ہے، اس میں سوالات ہو سکتے ہیں، یہ سوالات اس میں آ سکتے ہیں. 5 سالہ 5 ایئر اور یہ تمام چیزیں آج سامنے ہوتی ہیں طالب علم کی، تاکہ اس کو جو ہے امتحان پاس کرنے میں آسانی ہو. میرے سرکار کے دربار میں کسی بھی وقت میں امتحان شروع ہو جاتا. نماز فجر ہو گئی اور فجر کے بعد صحابہ اکرام جمع، اور یہ وہ صحابہ اکرام ہے کہ جن میں سے کسی کی بھی تہجد قضا نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ اب نماز فجر کے فوراً بعد عام دن کو، رمضان کا مہینہ بھی نہیں، صحابہ اکرام علیہ الرضوان میں سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے ارادہ کیا تھا کہ روزہ رکھ لوں، لیکن کسی وجہ سے میں روزہ نہ رکھ سکا. اب میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج ہماری جماعت میں وہ کون سا خوش نصیب ہوگا کہ جو روزے دار ہے، تو وہ خوش نصیب وہی تھا جو یار غار ہے، یار مزار ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ سرکار بتانا تو نہیں چاہتا لیکن حکم آپ کا ہے، اس لیے بتاتا ہوں، آپ کا ابو بکر روزے سے ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے مریض کی عیادت کے لیے کون گیا؟ نماز فجر ہوئی ہے ابھی، تو نماز فجر میں کوئی مریض کی عیادت کر کے آئے گا؟ مریض کی عیادت تو شام کے وقت میں کی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو اسپتالوں میں باقاعدہ ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے مریض کو دیکھنے آنا تو 6 سے 7 کا یہ ٹائم ہے، اس میں آ کر دیکھیں. یا صبح کے وقت میں اس کا ٹائم رکھا جاتا ہے کہ 8 سے 10 جو ہے وہ مریضوں کے لیے. ابھی نماز فجر کے بعد مریض کی عیادت کس نے کی؟ تو ایسے وقت میں بھی وہ کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی، وہ ابو بکر صدیق پھر یوں کہتے کہ سرکار میں نے مریض کی عیادت کر لی. بھائی میرا عبد الرحمن بن عوف 2 دن سے نظر نہیں آیا مسجد میں، تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ میرا بھائی مسجد میں آیا کیوں نہیں. میرا ایمانی بھائی عبد الرحمن بن عوف جلیل قدر صحابی، جنتی صحابی، تو مجھے یہ پتا ہے کہ وہ رات میں جلدی سو جاتا ہے، رات میں جلدی سو جاتا ہے. یہ میں نے دیکھا بزرگوں کی عادت، آج تو ہم لوگوں کی جو عادت بن گئی، اللہ ہی حافظ. رات میں وہ جلدی سو جاتا ہے اور وہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ وہ تہجد کے وقت میں جاگ رہا ہوگا. نماز فجر ادا کرنے سے پہلے میں اس کی عیادت کر کے سرکار آپ کی بارگاہ میں آیا. لیجئے جناب، دوسرا کام بھی صدیق اکبر نے کر دیا. اب تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی نماز فجر کے بعد. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ اب فجر کے وقت میں کہیں نماز فجر کے بعد فوری طور پر لنگر، اور مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ تو اب ایسے وقت میں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو صدیق اکبر ہی کی طرف سے کوئی نہ کوئی جواب آنا ہے، کیونکہ ہماری جماعت میں سب سے آگے نیکیوں میں بھی ابو بکر صدیق ہی ہوتا. صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اس نیکی کا ذکر تو میں نہ کرتا، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے اس لیے بتا رہا. میرا پوتا جاگ گیا تھا، اس کی ماں نے اس کو 2 روٹیاں بنا کر دیں. ایک روٹی اس نے کھائی، اتنی دیر پہ دروازے پر کوئی سائل، وہ کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور میں بھوکا ہوں پوری رات سے. میں نے وہ ایک روٹی پوتے کی اٹھا کر جو ہے وہ اس سائل کو میں نے دے دی، اور اس طرح جو ہے مسکین کو کھانا بھی میں نے کھلا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس کے اندر یہ عمل جمع ہو جائیں اسے جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا.